أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. صدق اللہ العظیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. پنجواں سپارہ سورۃ النساء، اس کی آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 43 کے دو حصے نے. اس کا یہ پہلا حصہ، پہلا حصہ منسوخ ہے اور اس کی ناسخ انما الخمر والمیسر ہے، اور اس تو اگلا حصہ پرماننٹ ہے. یعنی آیت ایک کے حصے دو نے، ایک متشابہات چوئے اور آیات منسوخہ چوئے. یعنی یہ وہ دو آیت کا حصہ نازل ہویا جدو اجے شراب حرام نہیں سی ہوئی، شراب حلال سی. تو ایک گھر دعوت دی، اس دعوت دے وچ شراب بھی رکھی گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ جدو شراب دعوت تے سارے پی لئی، چڑھ گیا نشہ. نماز کا ٹائم ہو گیا مغرب کا، جماعت کرائی گئی. جب جماعت کرائیے تے سورت ملانی ہوتی الحمد شریف تو بعد سورت ملائی گئی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. بلا جو نشے جا کے لا سارے وچوں چھڈ دے گئے. سارے نشے والے نہیں ہوتے، کئیاں نوں خبر بھی رہندی ہے. جنہاں نوں خبر سی انہاں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے طلب پیش کی تھی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نماز پڑھی ہے، مسئلہ دسو. کہ لا وچوں سارے ہی چھڈ دے گئے نے، ساری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ خاموش رہے. اللہ تعالیٰ دی ذات نے فوری آیت بھیجی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز دے قریب تک بھی نہ جاؤ. صرف تلاوت واسطے، تلاوت واسطے، باقی عمل واسطے باقی نہیں. کیونکہ یہ ناسک بھی ہے، یہ درمیانی درجے دا رکاوٹ ہے. نشے تو، شراب تو، اس تو پہلے بھی روکیا گیا. یعنی شراب دا حکم حرام ہونے دا یک بارگی نہیں آیا وہی جاؤ تھوڑے تے حرام ہے، انج نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ، ہولی ہولی. پہلے وہ اندے چ نفع بھی ہے جی، اسمہما اکبر من نفعہما. ان دا جڑا گناہ ہے نا وہ ان دے نفع نالوں زیادہ جے. پہلے سائن دے ترغیب دلائی، پھر ترغیب دلائی کہ جدو نشہ چڑھیا ہوا ہوئے ادو نماز دے نیڑے ناگے کرو. وہ بھی آیت گئی، یہ بھی آیت گئی. پھر حکم آ گیا پرماننٹلی حکم
انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ جب پکا حکم آ گیا تو پچھلے حکم منسوخ ہو جاتا بیانے ہی جدو اسی جنازہ پڑھنے ہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 9 تکبیر رکعت نماز جنازہ بھی پڑھائی، 7 تکبیراں نال بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، پھر 5 تکبیراں نال بھی جنازہ پڑھایا، لیکن آخری حکم آخری جنازے جڑے آپ نے پڑھائے 4 تکبیر نماز جنازہ، تے حکم کیڑا چلدا ہے؟ حکم کیڑا چلدا ہے؟ آخری حکم چلدا ہے۔ اے ذہن وچ بٹھا لو، پہلے حکم جتنے ہون گے وہ سارے منسوخ ہون گے، آخری حکم جڑا ہوئے گا وہ تواڈے واسطے ریگولر پرماننٹ حکم ہوئے گا۔ اسی طرح ہی یہ شراب دا حکم پہلے جتنی آیت آئیاں ایویں خانہ کعبہ شریف دے قبلہ رخ ہونے دا حکم کہ پہلے جیڑی آیت آئی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور تسی جڑے پاسے مرضی منہ کر لو ادھر رب کوئی نہیں، سجدہ تے رب نو کرنا ہے نا، سجدہ کنوں ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات نو، کیا ادھر اللہ کو نہیں؟ کیا ادھر اللہ کو نہیں؟ کیا ادھر اللہ کو نہیں؟ تو ایک جگہ تے صحابہ کرام نے کسی نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی، کسی نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی، کسی نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ جب 4 چویرے آ گئے میرے آقا جی بار گئے، یا رسول اللہ ساڈی نماز دا حکم آیت نازل ہوگی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور جڑے پاسے منہ کیتا جی اللہ کوئی نہیں ادھر تہاڈی نماز ہو گئی۔ جب پرماننٹلی حکم آیا اے آیت صرف تلاوت واسطے باقی عمل واسطے نہیں، حکم آ گیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جتوں بھی نکلو گے تمہیں منہ خانہ کعبہ شریف ول کرنا پڑے گا، اگر تہاڈا منہ خانہ کعبہ شریف ول نہ ہویا تے تہاڈی نماز نہیں ہوئے گی۔ قبلے دا تعین تہاڈی نماز دیاں شرطاں ہی چوئے۔ پہلے کی سی بیت المقدس منہ کر کے میرے آقا نے نماز پڑھی، ہن قرآن پاک کے اندر حکم آ گیا 2 قسم کے، ایک ناسخ ایک منسوخ، ایک محکم ایک متشابہ۔ متشابہ آیت صرف تلاوت واسطے، منسوخ آیت صرف تلاوت واسطے۔ ہن چلو ایک آیت آتی ہے جس کو کچھ لوگ بڑا زور دے کے پڑھتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، فرما دیجئے کہ میں تہاڈے رنگا بشر ہاں، میرے ول وحی کیتی جاتی ہے۔ تو اے آیات متشابہات چوئے، اور اس دی محکم آیت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے محکم۔ ہن متشابہ صرف دینے چاہ گیا ہوئے گا کہ متشابہ صرف تلاوت واسطے، تلاوت کرنی ہے، ثواب لینا ہے کیونکہ قرآن دی آیت ہے، متشابہ تے عمل نہیں کرنا۔ اگے قرآن پاک نے فرمایا، پیچھے گزر گیا ہے، میں اگے بھی یہ درس دے چکیا کہ فی قلوبہم زیغ، جنہ دے دلاں دے اوتے زنگ چڑھیا ہویا ہوے گا، فیتبعون متشابہات، او متشابہ آیتاں دی اتباع کردے نے۔ آیت پڑھ لی او بھائی اسی قرآن وچوں بھی کھانے ہاں، اسی بخاری شریف وچوں بھی کھانے ہاں، یہ نہیں پتہ بخاری شریف وچ حدیثاں کیڑیاں کیڑیاں نے،
قرآن پاک کی چہتا کیڑیاں نے پہلے ایک علم حاصل کرنا پوے گا پھر قرآن چو کٹ کے دکھا پھر اسی مننا گے پہلے ویکھ انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ اے آیت کیڑی ہے قد جاءکم من اللہ نور اے آیت کیڑی ہے پہلے محکم تے متشابہ دا علم حاصل کر پھر کہہ بندے آنو کیا ویکھو نبی ساڈے رنگا بشر نبی ساڈے رنگا بشر نبی ساڈے رنگا بشر پھر آیتاں کٹ کر کے دکھاؤ پھر پتہ چلتا ہے ایویں لوگاں نو گمراہ نہ کرو حکم آخری چلے گا ایسے نے چاہے نا حکم آخری چلے گا دین ہی رفع یدین ایک لوگ کر دے گا رفع یدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے جیڑا کم ایک واری سرکار نے کر لیا ہے قیامت تک کسی نہ کسی صورت جاری رہے گا ان کو روک نہیں سکتا روک نہیں سکتا کیتے ہیں سرکار نے لیکن بعد روکیا بھی گیا بعد بغیر رفع یدین تو نماز پڑھی میرے آقا نے اور فرمایا کہ ہاتھ انج نہ چکے کرو جویں سرکش گھوڑے اپنی دوما چک دے رہے جب گھوڑا سرکش ہو جائے بھج پوے گا وہ پیچھے پوچھل چک لینا وہ ایویں پوچھل جویں وہ چکتے نے اپنی دم چکتے نے اس طریقے نماز کے اندر اپنے ہاتھاں نو نہ چکیا کرو روکیا بھی گیا تے باقاعدہ رفع یدین تو بغیر بھی نماز ادا کیتی گئی اور حکم کیڑا چلنا ہے حکم کیڑا چلنا ہے آخری نہیں تو 9 تکبیراں نال جنازہ پڑھو پہلا حکم لینا جاتا ادھر آخری حکم ادھر پچھلا حکم یہ کیڑی منطق ہوگی یا تے سارے پچھلے حکم لو کھا سمجھ آ رہی ہوگی بھی یا تو سارے ہی پچھلے حکم لو جی پچھلے حکم چاہ نہیں تو 7 تکبیراں نال جنازہ پڑھنا پڑے گا 9 تو تھلے درمیان والا 7 والا 5 والا جی درمیان والا حکم لینا ہے تو پھر رفع یدین درمیان چیئے پہلے بھی بغیر رفع یدین تو بعد بھی بغیر رفع یدین تو درمیان ایک باری حکم آیا لیکن منسوخ جی آخری حکم لینے نے تو لینا بھی آخری پینا ہے لینا بھی آخری ہی پینا ہے تاں گل بننی ہے جی آخری لواں گے تو خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے کوئی فرقہ ہے ہی کوئی صرف ضد ہے اگر کوئی قرآن نو سمجھنے والا ہو قرآن نو سمجھنا نہیں انی تقلید کرنی ہے لکیر دے فقیر بننا ہے لکیر دے فقیر اور جی اور ساڈا وہ کرتا ہے تو میں بھی کرنی ہے میں بھی ہاتھ اتنے بننا ہے فوق السرہ اینو کہتے ہیں سرہ کہتے ہیں ناف نو عورت واسطے حکم ہے عورت لپٹ کے سمیت کے اپنے آپ نو نماز پڑھے عورت اپنے آپ نو سمیت کے نماز پڑھے اور مرد اپنے آپ نو اوپن کر کے کھلا کر کے نماز پڑھے اتنا کھلا سجدہ کرے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جدو سجدہ کرے تھلو بکری دا چھوٹا بچہ تیرے تھلو دی لنگ جاوے اینا اوپنلی سجدہ کر کہ تیرے تھلو بکری دا بچہ گزر جاوے کلوز ہو کے کنے پڑھنی ہے عورت نے مرد واسطے حکم ہے تحت سرہ ناف دے تھلے ہاتھ کیوں یہ تو شہوت اٹھ دی ہے شہوت اٹھے ہاتھ بن شہوت کنٹرول ہوئے نماز دے وچا تے شہوت کنٹرول ہوئے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء
منکر بے شک نماز بے حیائی تے بریائی تو روک دیے. او کیویں روک دیے؟ جدو شہوت اوتے تیرا قبضہ ہو جائے گا، کنٹرول ہو جائے گا تو برے کام وال دھیان بھی نہیں کر سکتا. برائی وال دھیان ادو ہی ہوئے گا جدو شہوت تیری عام ہوئے گی، کھلی ہوئے گی. تا انہیں تے تو ہاتھ رکھ انہوں کنٹرول کر. اور عورت دی شہوت چھاتی تو لہذا اس نے حکم ہے اپنی چھاتی تے ہاتھ رکھ دے، اس کو کنٹرول کر. عورت واسطے حکم اتو دا آ گیا سینے دا فوق السرہ، اور مرد واسطے حکم آ گیا تحت السرہ، ناف دے تھلے ہاتھ بننا. جو مرد تے ہاتھ بننا وہ ویسے معیوب جہ کر دے گا، کوئی ادب کا تقاضا ہی نہیں ہوتا. تو حکم آخری اے ذہن چ رکھنا ہے. حدیث ملے گی 9 تکبیرہ والی بھی، حدیث ملے گی 7 تکبیرہ والی. حدیث ہے، انکار کوئی نہیں. حدیث ہے شراب پیمن دی، ادو اجے حرام ہی نہیں ہوئی سی تے حدیث تے ہے. آیت ہے شراب پیمن دی، ہوں شراب پیمن دی آیت تے ہے تو انہوں نے عمل کر رہی ہے. تو قرآن سارے تے عمل ہے. آج تک کہ تمہیں کسی نے دسیا ہونا کہ قرآن سارے تے عمل ہے کہ ادھے تے عمل ہے. بعض آیتاں تلاوت واسطے ذہن چ رکھ لو، بعض آیتاں تلاوت واسطے، بعض آیتاں عمل واسطے. تے اللہ پاک نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز دے نیڑے بھی نہ جاؤ. نہ جاؤ کہ نماز دے نیڑے بلا ہے. عمل کرو اس آیت تے. کدوں نہ جائیے؟ وَأَنْتُمْ سُکارا، جدو تانوں شراب دا نشہ چڑھیا ہویا ہوئے، سکر مدوشی دی حالت وچ ہوگا تسی. حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا ما تقولون، جیڑا کچھ تسی منہ چوں کڈ دے پے جے تانوں پتہ لگے کہ کی الفاظ پہ نکل دے نے، ادو تک نماز دے نیڑے نہ جاؤ. تعلموا علم چوں جان لینا، اور تسی جان لو تانوں پتہ لگ جاوے ما تقولون، جیڑا کچھ تسی بول دے پے جے تواڈے بولن دا تانوں پتہ لگ جاوے کہ میں کیڑے الفاظ منہ چوں کڈدا پیا ہاں، ادو نماز پڑھی کرو، ورنہ نماز دے نیڑے. بعض حضرات نے اس نوں نیند تو بھی مراد لئی ہے. نیندر دا غلبہ ہوئے تے نیندر دے غلبے چ ادو تک نماز نہ پڑھو اس غلبے دے اندر جدو تک تانوں علم نہ ہوئے کہ میرے منہ چوں کیڑے الفاظ پہ نکل دے. نیندر دے غلبے چ آ کے جدو بندہ جاننے لگ پوے میرے منہ چوں اچھے الفاظ سمجھ آون لگ پوے اپنے آپ کو اپنے لفظاں دی، ادو نماز وچ آ کے کھڑا ہو جا، وہ تیری نماز قابل قبول ہوگی. اگے اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز دے نیڑے ہور کیڑا بندہ نہ جاوے، یہ تے نشے والا ہے. اگے فرمایا ولا جنوبن، جنبی بندہ، جنابت اس کو کہتے ہیں جس بندے تے غسل واجب ہو جائے. جنبی جن دے تے غسل واجب ہو گیا ہے، ہن بغیر اگے چلو اے میں دسنا الا عابری سبیل، مگر ایک او بندہ جیڑا سفر اچے تے اندر غسل واجب ہو گیا، کسی بھی صورت واجب ہو سکتا ہے. جب غسل واجب ہو گیا تے نماز دے نیڑے نہ جاوے تو جاوے کدوں حتیٰ تغتسلو، جدوں تک غسل نہیں کر لینا ادوں تک نماز دے نیڑے نہ جاوے. پلیت بندہ ناپاک بندہ نماز دے نیڑے نہ جاوے. اے حکم پرماننٹ آ گئی تیرے واسطے. پہلے ہے نشے والا، شراب پیون والا، یہ حکم آ گیا حتیٰ تک تغتسلو، جدوں تک غسل نہیں کرنا ہے ادوں تک نماز دے نیڑے نہ جا.
آیت پہلا حصہ مکمل، اس سے آیت کا درس اس تو اگلے حصے دا کہ تیمم کیویں کرنا ہے، تے تیمم دی آیت کتھے نازل ہوئی، تے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ نو کیوں چھڑکیا تے آپ دا ہار کیویں گم ہویا، ہار گم ہویا، پانی لبیا نہیں، تیمم دی آیت آ گئیاں انشاءاللہ زندگی دے تے کل اللہ پاک کو مدد توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما، غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی وسلم۔